اور محدثین کی ذہانت اور ان کی فقاہت دیکھ کر کے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. فقاہت دیکھیں ذرا حضرت امام نسائی کی. باب باندھتے ہیں باب الطلاق بالاشارۃ المفہومہ. یہ باب باندھتے ہیں, ابھی باب کا مطلب میں سمجھاتا ہوں. باب باندھتے ہیں باب الطلاق بالاشارۃ المفہومہ. یہ باب ہے امام نسائی کا. اور امام نسائی یہ جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کو کتاب الطلاق کے اندر لائے ہیں. اور عجیب بات تو یہ پوری حدیث کے اندر طلاق کا تو ہی نہیں ہے, لیکن اس کو کتاب الطلاق میں لا رہے ہیں اور اس میں باب باندھ رہے ہیں باب الطلاق بالاشارۃ المفہوم. لیکن پوری حدیث میں طلاق کا توئے بھی موجود نہیں ہے, نہ اشارہ ہے. اشارہ تک نہیں ہے طلاق کا, اور نہ تو طلاق کا توئے ہے. حدیث پڑھتا ہوں. حدیث اس طرح وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جار فارسی طیب المرقہ فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم وعنده عائشة رضی اللہ تعالی عنہ فأومى إلیہ بیدہ ان تعال وأومى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلی عائشة وهذه فأومى إلیہ الآخر هكذا بیدہ اللہ مرتين وثلاثا. رواہ نسائی بھی کتاب الطلاق. حضرت امام نسائی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الطلاق کے اندر لائے اور باب باندھتے باب الطلاق بالاشارۃ المفہومہ. اب حدیث جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی تھا, وہ فارس کا رہنے والا تھا, پرسین تھا وہ. کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جار فارسی, فارسی پڑوسی تھا آپ کا. آپ کے پڑوس میں ایک آدمی تھا جو فارس کا رہنے والا تھا, فارسی تھا. گوشت بہت اچھا بناتا تھا, کیا کیا مسالے ڈالتا تھا, لوگ کھاتے تھے تو انگلیاں چاٹتے رہ جاتے. طیب المرقہ, شوربہ بہت اچھا بناتا تھا, گوشت بہت اچھا بناتا. طیب المرقہ, سالن بہت اچھا بناتا تھا, یخنی وغیرہ بڑی اچھی بناتا تھا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم, ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, دعوت دینی تھی. کہ مقصود یہ تھا کہ اللہ کے رسول میں نے سالن بنا رکھا, تشریف لایا. اب آتا ہی ہے حدیث کے الفاظ دیکھیں. فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آیا. وعنده عائشہ, اور اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی. وعنده عائشہ. فأومى إلیہ بیدہ ان تعال, اس نے اشارے سے اپنے ہاتھ کے کہا کہ آئیے. فأومى إلیہ بیدہ ان تعال, اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ آئیے. فأومى إلیہ بیدہ ان تعال. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارے سے کہا. فأومى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلی عائشة وهذه, یہ بھی آئے میرے ساتھ. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی طرف ویسے اشارہ کر کے کہا. فأومى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلی عائشة وهذه, تو اس آدمی نے فأومى إلیہ الآخر هكذا بیدہ, اس آدمی نے پھر اسی طرح اپنے اشارے سے کہا. صرف آپ کی دعوت مرتين وثلاثا. اب دیکھیں یہ پوری کی پوری روایت ہے, اس میں دعوت کا معاملہ ہے اور پوری بات اشاروں میں ہوئی ہے. نہ نبی نے کچھ کہا اپنی زبان مبارک سے, نہ اس شخص نے کہا. پوری روایت گونگی روایت ہے, ایسا کہہ سکتے ہیں آپ. نہ نبی کچھ بولے ہیں اور نہ یہ آدمی کچھ بولا ہے. پوری روایت میں صرف اشارہ ہے, وہ بھی ہاتھ کا اشارہ ہے. بیدہ, بیدہ, ہینڈ ہینڈ ہینڈ, ہاتھ ہی کا اشارہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا, میں بھی نہیں آتا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نہیں آتا, دونوں آ جاؤ. اب اس حدیث کے اوپر جو پوری حدیث اشارے کے اوپر مبنی ہے, نہ کوئی بات ہوئی ہے تائی کی طرف سے, نہ کوئی بات ہوئی مدعو کی طرف سے. دعوت دینے والا بھی اشارہ ہی کر رہا ہے, اور مدعو جس کو دعوت دی جا رہی وہ بھی اشارہ ہی کر رہا ہے. اس
اس حدیث کو لا کر کے امام نسائی رحمت اللہ علیہ کتاب الطلاق کے اندر باب باندھتے ہیں، باب الطلاق بالاشارۃ المفہومہ، یہ باب ہے کہ اگر کوئی آدمی اشارے سے طلاق دے دے اور وہ اشارہ مفہوم ہو، سمجھا جاتا ہو کہ اس اشارے سے کیا مطلب ہوتا تو طلاق پڑ جاتی ہے۔ دیکھیں حدیث متعلق ہے دعوت سے، اور امام نسائی اس کو کتاب الطلاق میں لا رہے ہیں، یہ باب قائم کرتے ہوئے کہ یہ باب ہے طلاق کا، کہ آدمی اگر طلاق دے ایسے اشارے سے جو اشارہ مفہوم ہو، سمجھا جاتا ہو۔ جیسے ہم اشارہ کرتے ہیں تو کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہ اشارہ مفہوم ہے کہ کھانے کے لیے مجھے بلا رہا ہے، یہ اشارے مفہوم ہے۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی فقاہت دیکھیں آپ کہ کتنے عجیب و غریب مسائل اس حدیث سے انہوں نے نکالے، کہ ہر وہ اشارہ جو سمجھا جائے، اگر اس اشارے سے آدمی طلاق دیتا ہے تو طلاق پڑ جاتی ہے۔ مثلا فون کے اندر اگر بولتا ہے آج اور آواز پہچانی جاتی ہے، طلاق ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کا ہاتھ کٹا ہے، دونوں ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا، گونگا ہے، بول نہیں سکتا، طلاق کس طرح دے؟ کوئی اشارہ ہو جس سے سمجھا جائے، طلاق پڑ جائے گی۔ اسی طریقے سے گونگا ہو، وہ طلاق کیسے دے گا؟ بول نہیں سکتا۔ گونگا اگر طلاق دے تو کیسے طلاق دے گا؟ وہ تو بول نہیں سکتا، اشارے ہی سے طلاق دے گا۔ لہذا گونگا اگر طلاق دے اور اشارہ مفہوم ہو، سمجھا جاتا تو طلاق پڑ جائے گی۔ کیا مسئلہ ہے، کتنی باریکی ہے، اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی اس فقاہت کے اوپر حیرت ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ مسائل حیات، زندگی کے جو مسائل ہیں اور جتنے بھی مسائل پیش آئیں گے، سارے مسائل کو احادیث کی روشنی ہی میں حل کیا جائے گا، جیسا کہ محدثین کرام نے، جیسے کہ میں نے امام نسائی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیا کہ کس طریقے سے وہ حدیث لا کر کے باب باندھتے ہیں اور ایک مسئلے کی وضاحت بہت سارے مسائل کی وضاحت کرتے ہیں۔